آیت نمبر 87 سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد برسل رسول، وآتینا، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، روشن دلائل، روشن نشانیاں، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے تائید کی اس کی، ہم نے مدد کی اس کی، ہم نے قوت بخشی اس کو بروح القدس، روح القدس سے، پاک روح سے۔ افکلما، کیا بھلا جب کبھی جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس رسول، بما لا تہوا، ساتھ اس کے جو نہیں پسند کیا، انفسکم، نفسوں نے، کم تمہاری، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً، بس ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں موجود ہے وہ ہارون، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیز، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا، وہ آپ سورۃ مومن کی آیت نمبر 78 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تاکید سے کہا جا رہا ہے البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ پیغمبر آئے، پے در پے، کف کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، تو جس طرح ریڑھ کی ہڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اسی طرح اتنی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانے وقفے میں بہت زیادہ انبیاء آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں روایت کے مطابق 2000 سال کا فاصلہ بنتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، روشن دلائل دی۔ البینات، اس سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنا، پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست وغیرہ کرنا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے۔ اور ان تمام کاموں میں بروح القدس، بروح القدس کون ہے؟ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہے، یہ ہے کہ سورۃ شعراء میں 193 میں جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی فرمایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مشرکین کی ہجو کر، کیونکہ یقیناً جبرائیل تیرے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلایا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی بھی چڑھا دیا، اور پھر اسے اپنا فخر بھی بتانے لگے اور فخریہ کارنامے بتانا شروع ہو گئے، اس لیے خاص طور پہ یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا۔ افکلما جاءکم رسول، کیا بھلا جب کبھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول، بما لا تہوا، اس چیز کو لے کر جسے تمہارے دل نے نہ چاہا، جسے تمہارے دل نے قبول نہیں کیا۔ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ بہت بگاڑ آ چکا تھا۔ ان کی رائے اور انہیں ان کے بنائے ہوئے اصول اور احکامات ان کی قبولیت کے خلاف اکساتے تھے، اس لیے پھر وہ دشمنی پہ تل جاتے تھے۔ کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ جب اپنی رائے، اپنی عقل آگے رکھی
استکبرتم، تم نے تکبر کیا. تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار، اتنے کلیور، جیسے کفار مکہ میں بھی تھا، سرداران قریش میں، کہ ہم مکہ کے سردار، اور کیا اللہ کو ایک نعوذ باللہ یتیم بہت چرواہا ہی ملا تھا نبوت کے لیے، کیا 2 بستیوں کے سردار مر گئے تھے. اس طرح کی باتیں تو کفار مکہ نے بھی کی. آج ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ جب کوئی ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جب کوئی احکامات پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی رائے کو اور اپنے اصولوں کو نہیں توڑنا چاہتے، جس کی وجہ سے پھر تکبر آتا ہے. اور یہ بھی کہ ساری زندگی ہم یہ کرتے رہے اور اب ہم اسے چھوڑیں گے تو بڑی ہماری سستی ہوگی، بڑی ہماری انسلٹ ہوگی. اس چیز کو بھی ہم سب سامنے رکھتے ہیں. اور ہوا خواہش نفس کہا جاتا ہے، تہوا خواہش نفس، یعنی تمہارے نفس، اپنے نفسوں کے ہم اتنے غلام ہیں کہ جو چیز ہمیں اپنے نفس سے اپوزٹ ملتی ہے تو ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ جس چیز کی طرف نفس مائل ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس سے منع کرے، اور اس کی خواہش بھی انسان کے اندر موجود ہو فطرت میں، اور منع کیا جائے اور اس سے رک جانے کا نام ہی تو اطاعت ہے. اور کس چیز کو اطاعت کہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں ہیں، اپنی غرض کی چیزیں ہیں وہ تو لے لی، اور جو نفس پہ گرا گزرتی ہے، جیسے سود چھوڑنا، رشوت چھوڑنا، یا پردہ کرنا اور شرعی پردہ کرنا اور چہرے کا پردہ کرنا، یعنی چینج کرتے رہیں، ہر چیز کو دیکھتے جائیں، تو وہاں آ کے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نفس پہ گرا گزرتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا. جھٹلایا کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا. اور بہت سے پیغمبروں کو، بہت سے نیک لوگوں کو بنی اسرائیل کی روش تھی کہ آرام سے قتل کر دیتے، اور صبح قتل کرتے اور شام کو آرام سے اپنے بازاروں میں اسی طرح لین دین کر رہے ہوتے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو یہ ان کی روش تھی، اور یہی روش اب آج ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے کہ ہم بھی اہل علم سے نعوذ باللہ ایک نفرت بھی کرتے ہیں، اور نفرت نہ بھی کریں تو اس کو ایک فرقہ بندی کے آڑ میں ایک دوسرے کے علماء کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرواہ بھی نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس تمام روش سے جو یہود و نصارہ کی تھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا کبھی بھی غلام نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.